سے نہمیہ تواریخ کے بعد ہے عزرا اور اس کے بعد ہے نہمیہ. شاباش، میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، نکال لیجیے. نہمیہ پہلا باب. اس کی پہلی آیت سے ہم چوتھی آیت تک پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم 10ویں آیت سے 11ویں آیت تک پڑھیں گے. لکھا ہے نہمیہ پہلا باب پہلی آیت میں، نہمیہ بن حکلیہ کا کلام 20ویں برس کسلیوں کے مہینے میں جب میں قصر سوسن میں تھا تو ایسا ہوا کہ حنانی جو میرے بھائیوں میں سے ایک ہے اور چند آدمی یہودا سے آئے، اور میں نے ان سے ان یہودیوں کے بارے میں جو بچ نکلے تھے اور اسیروں میں سے باقی رہے تھے اور یروشلیم کے بارے میں پوچھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہوئے، اور یروشلیم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں. جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی. اب پھر 10ویں آیت دیکھیے، وہ تو تیرے بندے اور تیرے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی بڑی قدرت اور قوی ہاتھ سے چھڑایا ہے. اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا. اور آج میں تیری منت کرتا ہوں، اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر. یہ میرے ساتھ مل کر پڑھی یہ آیت کا آخری حصہ جو ہے، میں تو بادشاہ کا ساقی تھا. بیٹھے تشریف رکھیے. کلام کا پاک کلام ہم سب کو برکت دے. ہم سب زندہ ہے اور خدا کی حضوری میں ہے، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو. ہم ببلیکل پرسنالٹیز کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کلام مقدس کی جس شخصیت کے بارے میں کلام سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے نہمیہ. کیا نام ہے؟ نہمیہ. اسے انگریزی میں کہتے ہیں نہمایہ. اس سے پہلے کہ ہم اس کے کردار کے اور اس کے کاموں کے بارے میں آج سیکھیں، بائیوگرافی میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. نہمیہ کے نام کا مطلب ہے خدا نے تسلی دی ہے. خدا نے تسلی. جس جگہ پر نہمیہ رہتا تھا اس شہر کا نام تھا سوسن. بائبلی صفت جس کی وجہ سے نہمیہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ ہے یروشلم کی دیوار بنانے والا. اس کے باپ کا نام حکلیہ ہے. 9 مرتبہ
नहमिया का जिक्र बाइबल में हमें मिलता है और इसका पेशा नहमिया का काम था साकी और बाद में ये गवर्नर भी बना। तो इस किरदार को लीडरशिप के लिए बड़ा खास माना जाता है। मैं अक्सर जब लीडरशिप पढ़ाने जाता हूँ सेमिनारों में, बाइबल कॉलेजेस में, तो मेरी सबसे पहली एडवाइस होती है लीडर्स को कि अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो फिर 6 महीने बाद नहमिया की किताब को जरूर रीड किया करें, जरूर पढ़ा करें। और आज क्योंकि फादर्स में है तो यकीनन मैं ईमान रखता हूं कि इसी किताब में से इसी किरदार को पढ़ते हुए हम खानदानी लीडरशिप को भी साफ साफ देखेंगे कि खानदान को चलाने के लिए जो लीडर्स हैं वो क्या करें। अब गौर कीजिए, इसका आगाज बड़ा खूबसूरत होता है। पहली वर्ष क्या है? 20वें बरस कसेलियों के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था, मैं एक अच्छे शहर में था, मेरी जात बड़ी आराम में थी। आगे चलकर बताता हूं क्यों आराम में थी। जब मैं सोसन में था तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यानी कि लोगों का एक ग्रुप, ऐसे लोग जो असीरी में से निकलकर यरूशलेम को गए, उनमें से एक ग्रुप है और उस ग्रुप लीडर का नाम है हनानी, जो शायद नहमिया का कोई करीब वाला है, इसीलिए वो उसे कहता है मेरे भाइयों में से एक है। जब वो मुलाकात के लिए आते हैं तो नहमिया उनसे पूछता है कि वो जो लोग असीरी से गए हैं, गुलामी से निकल कर गए हैं, कैसे हैं? खुदा का क्या हाथ उन पर बना हुआ है? उनकी जिंदगी कैसी है? और फिर वो कहता है यरूशलेम कैसा है, मेरे अबाओ अजदाद का शहर कैसा है? और जवाब क्या मिलता है तो सुनिएगा। ये जवाब थोड़ा सा आपको बड़ा आजकल के दौर के मुताबिक लगेगा। जरा जवाब सुनिएगा। उन्होंने मुझसे कहा, जो नहमिया ने सवाल किया, अब नानी और उन आदमियों ने जो यरूशलेम से आए हैं, जवाब क्या दिया? वो बाकी लोग जो सीधी से छूट कर उस सूबा में रहते हैं, नहायत मुसीबत, क्या कहा जी? नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हुए। और क्यों पड़े हैं जिल्लत में? यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। ये है सिनेरियो। हालात क्या है? वो जो लोग इस मुसीबत से छूटकर दूसरी कौम, दूसरे बादशाह की गुलामी से छूटकर अपने शहर को गए हैं, वो बड़ी मुसीबत में है। और फिर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बड़ा खतरनाक है, नहायत जिल्लत में है। जिल्लत का क्या मतलब होता है? हाँ? और जिल्लत का मतलब है जलील हो रहे हैं, इंतहाई बुरी हालत है, ठट्ठों में उड़ाई जाती है, जेब में पैसा कोई नहीं है, घर टूटे फूटे हैं। क्योंकि वजह क्या है? सुनिएगा, वजह क्या है? यरूशलेम की दीवार टूटी हुई है, दरवाजे टूटे हुए हैं।
یہ ہے ذلت کی وجہ. اس کا مطلب ہے کہ جس گھر کی چار دیواری نہیں نہ ہوتی اس گھر کی کیا حالت ہوتی ہے. جس گھر کی چار دیواری، چلو گھر بھی چھوڑ دو، جس پلاٹ کی چار دیواری نہیں ہوتی کیا حالت ہے اس کا. ہاں جی بولو صحیح یار. ہاں جی موجہ لگی ہوگی ان لوگوں کی. دنیا جانتا کوڑا کیوں بیچتے ہیں بھی؟ کیونکہ چار دیواری کوئی نہیں ہے، کھلا میدان ہے. اور ٹھیک اسی طرح جب آپ کا ذہن کسی چار دیواری کے اندر نہیں ہوتا، جب آپ خدا کے کلام کی چار دیواری کے اندر نہیں ہوتے، جب آپ خدا کے حکموں کے اندر نہیں ہوتے، جب آپ خادم کے اندر نہیں ہوتے، تو ابلیس اور ابلیس کے ماننے والے آپ پر حملہ ایسے ہی کرتے ہیں. ایسے ہی گندی سوچیں، گندی باتیں آپ کے اندر ایسی باتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ چار دیواری کوئی نہیں ہے. کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے گرد چار دیواری لگاتا ہے. بولے ہاللیلویا. اور اس چار دیواری کی حفاظت کو خود کرتا ہے اور ساتھ میں خدا کے خادم کو کہتا ہے کلام سے ان کی حفاظت کر. اور جس کے گرد پروڈکٹیو وال نہیں ہوتی، موجہ لگی ہوتی ہیں. حسد والا آ کے حسد سٹ جاتا ہے، بغض والا بغض سٹ جاتا ہے، گھمنڈ والا گھمنڈ سٹ جاتا ہے، بغاوت والا بغاوت سٹ جاتا ہے. آپ جانتے نہیں ہیں کہ چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے کیسی ذلت ہوتی ہے. اور یروشلم کی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور وہاں رہنے والے ذلت کی زندگی گزار. اور جب نہمیہ نے اپنے شہر اور اپنے لوگوں کی یہ حالت سنی تو کہا ہے میں پریشان ہو گیا. اب تیسری آیت ہے، چوتھی آیت ہے. جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا اور روزہ رکھا. یہ جو درد دل والے ہوتے ہیں نا، ان کو تکلیف ہوتی ہے اپنے شہر کی حالت جان کے، اپنے لوگوں کی حالت جان کے. کیونکہ نہمیہ واز اے ریئل لیڈر. وہ ایک سچا رہنما تھا. اس کے دل میں تکلیف ہوئی، رونے لگ پڑا. گٹری لیڈرز، آپ کو خدا نے اپنے خاندانوں کا لیڈر بنایا ہے. آپ کو خداوند نے ہیڈشپ دی ہے تاکہ آپ اپنے گھرانوں کی حفاظت کر سکیں، تاکہ آپ اپنے گھرانوں کی ہر طرح سے حفاظت کر سکیں، ان کا خیال رکھ سکیں. اور اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو فصیل ٹوٹ جائے گی، اور فصیل ٹوٹ جائے گی تو پھر ضلالت شروع ہو جائے. So be aware. خیال رکھیں، جاگتے رہے. لیڈر اسپیشلی آپ جاگتے رہے. جن کو خدا نے ہیڈشپ دی ہے وہ اپنے خاندانوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. نہمیہ رونے لگا، روزہ رکھا، پریشان ہو گیا. اور میرے لوگوں کی حالت بڑی پتلی ہے، میرے شہر کی حالت بڑی پتلی ہے. اور اس کی اپنی حالت کیسی تھی؟ 11ویں آیت کا آخری حصہ جو ہم نے مل کر پڑھا تھا، کیا تھا؟ میں تو بادشاہ کا ساقی تھا. میں تو بادشاہ کا ساقی تھا. یہ اس بڑے عہدے پر فائز رہتے ہوئے اپنی قوم اور اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہوا نظر آتا ہے. کیونکہ اسرائیلی مرد بہت خوبصورت اور
हिकमत वाले होते हैं। और जब भी दूसरे बादशाह इनको गुलाम बनाकर ले जाते थे, इनमें से शुरफा को, इनमें से अक्लमंद हिकमत रखने वाले लोगों को, खूबसूरत नौजवानों को लेते थे और अपने महल की जीनत बनाते थे, ताकि ये हमारे साथ खड़े हों, ताकि ये हमारे लिए काम करें, ताकि ये हमारे महल, हमारे दरबार में चलते फिरते हुए बड़े सोने लगे। और नहमिया उनमें से एक था, क्योंकि उस वक्त बादशाह ने नहमिया को सबसे खास काम पर मुकर्रर कर रखा था और बड़ा जिम्मेदारी वाला काम। और काम क्या था? बादशाह को मैं पेश करनी थी। और ये बड़ा भरोसे वाला आदमी होता था, साकी, बादशाह का साकी बड़ा भरोसे वाला। क्यों? क्योंकि वो उस मैन को बादशाह को देने से पहले खुद चखता है कि अगर किसी ने बादशाह की मैन में कोई गड़बड़ी कर दी है, कुछ मिला दिया है, तो साकी पहले खुद पीता था, मरा से पहला मैं मरा, नुकसान हो तो पहले मुझे हो, बादशाह को कुछ ना हो। सो साकी इस कदर खास मकाम पर होते थे। और नहमिया बादशाह क्लोजली, शायद कभी कभी बादशाह अकेला अपने महल में हो, उसके सबसे करीब एक ही आदमी जो से साकी। और वो कहता है मैं तो बादशाह का साकी था। और बादशाह का दूर का कोई बड़ा अफसर जो है वो नहीं ठाट बाट हो होती है, तो जो साकी होगा उसकी क्या होगी? क्या गंदे गंदे कपड़े पा के बादशाह को चलता होगा, है ना? कैसा होगा उसकी लिबास, उसका लिबास कैसा होगा? कैसा होगा? लौंडा, खूबसूरत और महंगा लिबास, शाही लिबास उसको पहनता होगा, शाही खुराक खाता होगा, शाही रहन सहन होगा, जेब में पैसे रोकदाम उसका होगा। लेकिन जब उसने अपने लोगों की हालत देखी तो रोना शुरू हो गया। रियल लीडर अपने लोगों की फिक्र करते हैं, अपनी अपनी तो सारे करते हैं, अपनी अपनी तो सबको पड़ी हुई है, लेकिन जो रियल लीडर है वो कौम के लिए फिक्र, कौम के लिए अपने अंदर दर्द दिल रखता है। उसे कहा मैं तो साथी था, मुझे तो परेशानी कोई नहीं थी, लेकिन जब कौम की हालत सुनी तो फिर परेशान हो गया। और फिर एक दिन दूसरे बात के पहले हिस्से में है, बादशाह को मैं पेश करता है। बादशाह उसे देखकर कहता है नहमिया परेशान क्यों है? कहता जी मुझे तो कोई परेशानी नहीं। डर गया। बादशाह ने कहा देख तेरी आंखों में इस वक्त मुझे नजर आ रहा है कि तू परेशान है। ये बीमारी नहीं हो सकती, ये कोई दिल का दर्द है, ये कोई अंदर की उदासी है, क्या बात है? और फिर लिखा है, आइए मैं आपको बताऊं कि उसका ईमान खुदा पर कैसा था। नहमिया दूसरा बाब और दूसरी आयत है, तो बादशाह ने मुझसे कहा तेरा चेहरा क्यों उदास है, बावजूद ये कि तू बीमार नहीं है। मैंने कहा तुम बीमार लगता नहीं गया, लेकिन चेहरा क्यों उदास है? बस ये दिल के गम के सिवा और कुछ ना होगा। तब मैं डर गया और मैंने बादशाह से कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, तेरा चेहरा उदास क्यों ना हो, जबकि वो शहर जहां मेरे बाप दादा की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और फाटक आग से दूसरे हुए, उससे इतना मुद्दा बयान किया। अब देखिएगा, जब आप रोजे के साथ, जब आप दुआ के साथ, जब आप दर्द दिल के साथ कोई काम करेंगे, आपके अफसर आपके हक में हो जाएंगे, आपके लीडर आपके ऊपर जो आप मुकर्रर है वो आपके हक में होंगे और वो बात सुनेंगे जो आपके फायदे की है। जब बादशाह को ये बात आया
کہ بھائی میرے باپ دادا کی قبر جہاں پر ہے وہ تو اجاڑ پڑا ہوا ہے۔ بادشاہ نے اور لکھا ہے، اگر آپ دوسرا باب پڑھیں تو لکھا ہوا ملکہ صاحب تھی بیٹھی ہوئی، یعنی کہ دونوں اس پر بڑے مہربان تھے۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنا کام بڑی دیانتداری کے ساتھ کرتا تھا، وہ اپنا کام بڑی ہوشیاری کے ساتھ کرتا تھا، بادشاہ کے ساتھ فرمانبردار تھا اور وہ اپنے کام میں ماہر تھا۔ تو کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں، مجھے وہاں بھیج تاکہ میں مرمت کروں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے راستے کے جتنے حاکم ہیں ان کے لیے لیٹرز لکھ کے دے، مہر لگا کر دے کہ وہ مجھے گزرنے دے۔ پھر جو جنگلوں کا مالک ہے، جو انچارج ہے، اس کے لیے بھی لکھ کے دے تاکہ میں جس گھر میں رہوں یا جو کام کے لیے مجھے لکڑی چاہیے اس کے لیے مجھے لکڑی ملے۔ بادشاہ نے دیکھیں کیسا خدا نے بادشاہ کا دل نرم کیا، وہ جو کہتا گیا بادشاہ اس کے لیے کرتا گیا، وہ جو کہتا گیا بادشاہ اس کے لیے کرتا گیا۔ سو میرے بہن میرے بھائی اپنی زندگی میں یاد رکھیے، اگر آپ خدا کے تابع ہیں، اگر آپ خدا کے کنٹرول میں ہیں، اگر آپ دعا اور روزے کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر آپ جو چاہیں گے آپ کا سخت سے سخت انچارج اور آپ کا باس بھی آپ کے حق میں ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ آسمان کا خدا اسے نرم دل دے دے گا اور وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا جائے گا۔ وہ بنوانے لے کر پہنچ کر نکل پڑا، اور جب وہاں پر گیا تو وہاں پر مخالفت انتظار کر رہی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی مخالفت، کیونکہ جب میں نے پہلے کہا نا جب ذلت کی حالت بغیر وسیل کے ہو تو پھر جڑا مرضی بولتا ہے، جو مرضی منہ کھول دیتا ہے، جو مرضی ٹھٹھوں میں اڑاتا ہے، جو مرضی پریشان کرتا ہے۔ تو یہی حالت تھی، وہاں پر لوگ گزرتے، دوسری قوموں کے لوگ گزرتے، یہودیوں کو جو مرضی کہہ جاتے تھے، انہوں کو میرا کچھ نہ لگا، انہوں نے کہا کنڈی مار لینی تھی، دوبارہ سے ٹوٹیاں پڑیاں دروازے پہ ہے کوئی نہیں، تو انہوں نے کیا کر لینا ہے، رات بھی اڑاؤ، کہکوں میں بھی اڑاؤ، برا سوچتے۔ وہ وہاں گیا، پہلے 3 دن وہ شہر میں رات کے وقت پھرتا رہا، اس کے ساتھ لوگ بھی تھے، اور جب اس نے پورا چکر لگا لیا کہ کہاں کہاں سے دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، کہاں کہاں مرمت کی ضرورت ہے، کہاں کہاں میں کام کر سکتا ہوں، 3 دن کے بعد کیونکہ لیڈر تھا اکیلا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے اپنے ساتھ لوگوں کو ملایا، اس نے یہودی قوم کے لیڈرز کو بلایا، اس نے کہا آؤ شہر کی دیوار بنائیں، اور پھر مخالفت کرنے والے بھی میدان میں آ گئے۔ لوگوں نے بڑی خوشی سے کہا ہم کرتے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر لیڈر نے کیا کیا؟ لیڈر نے کام بانٹ دیا۔ لیڈر نے کیا کیا؟ کام بانٹ دیا۔ اس نے کہا اس دروازے سے لے کر اس دروازے تک یہ والی ٹیم کام کرے گی، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ والی ٹیم کام کرے گی، یہاں سے لے کر وہاں تک یہ والی ٹیم کام کرے گی، یہاں سے لے کر یہاں تک وہ پیچھے والی ٹیم کام کرے گی، اور وہاں سے لے کر وہاں تک یہ والی ٹیم کام کرے گی، اور وہاں سے لے کر وہاں تک میں اپنی ٹیم کے ساتھ کام کروں گا۔ اور کام شروع ہو گیا، بولے ہیلیلویا۔ جانتا میں کل ہی پردھان میں بڑھاوا گا، تو شروع تو کرنا تھا، ختم نہیں کر سکتا تھا، خرابیاں رہ جانی۔ اس نے ٹیم بنائی، اس نے لوگوں کو شامل کیا، اور لکھا ہے میں ایک پڑھ کے شادمان ہو گیا کہ بہت سے خاندانوں نے یہ ذمہ داری لی کہ ہم یہاں سے یہاں تک بنائیں گے، لیکن ایک خاندان تھا جس میں مرد نہیں تھے، اس شخص کی صرف 3 بیٹیاں تھیں، اور اس نے حصہ ڈالا اور اس نے کہا یہاں سے لے کر یہاں تک بیٹیاں بنا دیں گے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔
تو بانٹے کام کو بانٹے. آپ بانٹیں گے کام آسان ہو جائے گا. آپ بانٹیں, لیکن یہ لیڈروں کے کام ہے. لیڈر ایسے کر سکتے ہیں. لیڈر بہت سارے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور پھر کام میں حصہ دیتے ہیں. ٹھیک اسی طرح اگر باپ گھر کا لیڈر ہے تو پھر اسے گھر کو لے کر چلنا بھی چاہیے. اسے آنا چاہیے, اسے ساتھ میں کام کرنا چاہیے. گھر کے کاموں میں لیڈر کو ضرور حصہ لینا چاہیے, ہے نا. ساڈے بھی جو حصہ لیتے گوانڈی نہیں جیت جاتے, ہے نا. جب کپڑے پان ہوتے چلا جاتے ہیں, کیا لقب ملتا ہے؟ اب بولو صحیح, یہ کوئی بیگم کے نال رل کے کپڑے دھونا پہ تے کوئی کپڑے اتنے پان چلا جائے تے بات کی آتی ہے. اب بولو صحیح, ہاں جی, مریض ہے نا جی, تھلے رکھ کے یس نیور. آپ یقین جانیں لیڈر وہ ہے جو خود بھی کام کرتا ہے, ساتھ میں لے کر کام کرتا ہے. سو اس لیے کیونکہ آج آپ کا دن ہے, اس لیے میں ساتھ ساتھ آپ کو بھی ٹچ کرتا جا رہا ہوں. لیڈرز اپنے ساتھ لے کر چلے. ایڈی کے ایک ہی بندے نے کرتے, سارے کام ایک دن بعد ہو. روٹی بھی پکانی تھے, کتنے پکانی؟ بولو صحیح, کتنے پکانی؟ روٹی پکا کے رکھنی بھی کتنے, بھانڈے کتنے دھونے. مت کچھ کما کے لے آنا. اوکے میں کما کے لے آیا بس, نہیں, ہمیں اکٹھے کام کرنا ہے. کام آسان ہو جائے گا, کام آپ کو بڑا ہلکا پھلکا لگے گا. تو بس گھر کے اندر ٹیمیں بنا دیں, مقابلہ کرا دیں بیٹوں کا بیٹیوں کا. چلو بھی دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. ٹکن دے دے سو لیڈر ساتھ لے کر چلتے ہیں. نہمیاں ساتھ لے کر چلاؤ بنائیں اور بننا شروع ہے. آگشتان مخالفت کرنے والے وہ جو تھلوں کے اندر اتنے بھی آ گئے. انہوں نے کہا تسی کیڑی دیوار بنا لے ہو, ہونی اس دیوار پہ لومڑی نے چڑھنا ہے کہ نہیں ڈگ پینا. اور پھر ایک وقت آیا جب انہوں نے آدھی دیوار بنا دی نا, تو مخالفت کرنے والے بندوں کو سنبلت اور توبیہ اور عربی چشم 3 بندوں کا ذکر ہے. وقت آ گیا وہ لوگ رہے ہیں ساتھ میں, پتہ لگا لوگ یہ لڑن آ رہے ہیں. تو بڑی زبردست بات نہمیہ نے کہی, ذرا میرے ساتھ دیکھیے گا 4 باب کی 14 آیت دیکھیے. 4 باب کی 14 آیت. تب میں دیکھ کر اٹھا اور امیروں اور حاکموں اور باقی لوگوں سے کہا, تم ان سے مت ڈرو, خداوند کو جو بزرگ اور مہیب ہے یاد کرو. پہلے نمبر پہ خدا کو یاد کرو, اور پھر کیا کرنا ہے, اور اپنے بھائیوں, بولے ذرا میرے پیچھے, اپنے بھائیوں اور بیٹوں اور بیٹیوں اور اپنی بیویوں اور گھروں کے لیے لڑو. اس کا میرے لیے نہیں, کم از کم اپنے بھائیوں, اپنے بیٹوں, اپنی بیٹیوں اور اپنے گھروں کے لیے تو لڑو. ہم تو لڑنا ہی بھول گئے کیونکہ سانو آپس سے لڑن دی عادت پہ گئی. وہ لڑ کے ستیاش کیتا ہوا سی آپس میں, نہ دن تو سکون نہ رات تو سکون.
आओ इब्लीस के साथ लड़े, आओ उनसे लड़े जो आपके खानदान के खिलाफ है, आओ उनसे लड़े जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, आओ उनसे लड़े जो आपको बर्बाद देखना चाहते हैं। और आप उनके सामने दाऊद की बात को बुलंद आवाज से पुकार सकते हैं कि वो तो चाहते हैं बर्बादी मेरी, वो चाहते हैं कि मेरे लिए हर तरह के तरक्की के रास्ते खुल जाए, लेकिन तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। और हालेलुया, ये तब होगा जब तू अपने खानदान के साथ जुड़ा हुआ होगा, जब तेरा खानदान जुड़ा हुआ होगा, जब तेरा खानदान तेरी टीम में शामिल होगा। तेरा तो खानदान तेरी टीम में शामिल नहीं है, वजह शरीफ क्योंकि तू अपने खानदान को, खानदान पहले हम जब अपने बाप के घर में होते हैं तो हम बाप के खानदान में होते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है फिर हमारा एक अपना खानदान होता है, फिर हमारे बेटे और हमारी बेटियां हमारे खानदान में शामिल होते हैं। पहले तो उनको अपने साथ मिलाना, उनको अपने साथ मिलाकर काम। मैंने बताया आधी आधी दीवार हो गई, उन्होंने कहा लड़ते ऐसे आ जाओ। और लीडर ने क्या कहा, मेरे लिए नहीं लड़ना, नो नीड, मेरे लिए ना लड़ना। उसने ये भी लिखा कि अपने शहर अपने काम के लिए लड़ो। उसने कहा अपने भाइयों, अपनी बेटियों, अपने बेटों और अपने घरों के लिए लड़ो, उनके लिए तो मर्दानगी दिखाओ। हर एक ताले मार के दौड़ जाते हो, जो मर्जी जो करते रहे। आओ मुकाबला करें। क्यों? क्योंकि अगर खुदा तुम्हारे साथ है तो बड़े से बड़ा चाबी चूलिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि खुदा की कुदरत तेरे हाथ के अंदर आ जाएगी, खुदा की कुदरत तेरी बातों के अंदर आ जाएगी, खुदा की कुदरत तेरे बाजू में आ जाएगी, खुदा तेरे साथ उसी का लड़ो। वो आ जाएगी, कोई बात नहीं। और फिर उसने स्ट्रैटेजी बनाई, उसी का दीवार बनाने वाले एक हाथ से दीवार बनाए और एक हाथ में हथियार पकड़ कर रखे। आजो ललकार है ना, ये लीडर कर सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। लीडर ने कहा एक हाथ में तलवार पकड़ लो, भाला पकड़ लो, हथियार पकड़ लो और दूसरे हाथ से बनाओ। और अगर आगे काटी होती छुट्टी तो पैदल होकर तो जो लीडर था ना बदलते की दीवार बात सुनी। और जब सुनिएगा, बरकत की बात सुनिएगा, वो जिनका डर था कि वो आ रहे हैं और लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, जब उन्होंने सुना कि वो सीधे हो गए हैं, वो आए ही नहीं, बुलवाने नहीं, वो आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता लग गया कुछ लीडर ने उनको लड़ने के काबिल कर दिया, उनका हौसला बुलंद कर दिया और क्या कर दिया, लड़ो, देखिए जो। इसलिए इब्लीस से डरना जाया करें ना, इब्लीस के लोगों से डरा करें जो आप यहां से पकड़ते हैं और फिर सारे जिस्म को कमजोर कर देते, ईमान से खाली कर देते और आपके अंदर नफरत को भर। बस उनसे डरा करें, बस मोहब्बत करने वाले खुदा के ताबे हो जाया करें और किसी लीडर के हाथ आ जाए। लीडर आपको बना देगा, लीडर आपको शेबअप कर देगा, लीडर आपके अंदर हौसला पैदा करेगा, लीडर आपको उठा खड़ा करेगा। आपके लिए किसी के ताबे होना नहायत जरूरी है। और शुक्र है कि उस वक्त के लोग नहमिया के ताबे हो गए, मान ली उसकी बात। और फिर क्या हुआ, जब उन्होंने हथियार पकड़ लिए और दीवार बनाना शुरू की, और लिखा है उसने दरवाजे लगाए, कुआड़े लगाए, उसने सारी दीवार बनाई और फिर एक बड़ा जलाली काम हुआ। दूसरे बाप की 17वीं आयत में मोटिवेशनल बात उसने कही, जरा देखें दूसरे बाप की 17वीं आयत, जरा देखें। जब वो लोगों को मोटिवेट कर रहा था कि आओ दीवार बनाए, उसने सबसे अच्छी बात जो की उसने कहा
صافیہ میں، تب میں نے ان سے کہا کہ تم دیکھتے ہو کہ کیسی مصیبت میں ہے کہ یروشلم اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہے۔ بولے ہاللیلویا۔ جو آپ کو کہے نا شراب نہ پیا کروں، وہ آپ کو ذلت سے نکالنا چاہتا ہے۔ جو آپ کو کہتا ہے نشے نہ کرے، وہ آپ کو ذلت سے نکالنا چاہتا ہے۔ جو آپ کو کہتا ہے نا خدا کے گھر میں آؤ اور دلیر ہو جاؤ، وہ آپ کو ذلت سے نکالنا چاہتا ہے، کیونکہ غیر قوم اور اپنی قوم کی انگلیاں تیری طرف اٹھتی ہیں، تیرے گھرانے کی طرف اٹھتی ہیں، کیونکہ تو ذلت کی زندگی، فصیل کوئی نہیں ہے، چار دیواری کوئی نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی نہیں ہے۔ ابلیس جو مرضی آتا ہے اور جو سا مرضی گند پھینک کر چلا جاتا ہے۔ ان چیزوں سے کٹ آؤٹ ہو جائے، اور نہمیاں نے کسی کی نہیں سنی بلکہ لوگوں کو ساتھ رکھا اور ایک بات کہتا رہا کہ جو بات مجھے سب میں پتا چلی تھی کہ تم ذلت کی زندگی گزار رہے ہو، آؤ میں تمہیں نکالنا چاہتا ہوں تاکہ آگے کو ذلت کا نشان نہ ہو، آئندہ کو ذلت سے نکل کر عزت میں آ جاؤ، لوگ تمہیں عزت کرے، لوگ تمہارے لیے اچھے الفاظ بولے، لوگ تمہارے لیے اچھی باتیں کریں، اور تمہارے اندر بھی اچھی باتیں ہونا ضروری ہے۔ بی کیئرفل، آج ضرورت ہے، آج ہمیں بدروؤں میں لوگوں نے ڈالا ہوا، ادھروں آتے نے بدرو دیتا دیکھا، ادھروں آتے نے مینوں بدرو لگتے نہیں، مینوں تو بدرو لگتا پیا، جڑا ہور گل ہی نہیں ہوتی۔ آؤ انجیل سیکھیں، آؤ کلام سیکھیں، آؤ کلام کی باتوں میں آگے بڑھیں، آؤ خدا کے کلام کو اپنی زندگی، یہ بدروما شدروما بیماریاں شماریاں انہاں تو نکلو باہر، نہیں تو ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، ہماری قوم کی رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے۔ ایک وقت تھا لوگ کہتے تھے ایماندار لوگ ہیں، لوگ کہتے تھے یہ کرپشن نہیں کرتے، لوگ کہتے تھے یہ رشوت نہیں لیتے، لوگ کہتے تھے یہ لڑائیاں نہیں کرتے، لوگ کہتے تھے یہ گالی نہیں دیتے، لوگ کہتے تھے یہ پڑھے لکھے، یہ سارے کام ختم ہو گئے، اور نہیں سارا کچھ ہی کرتے ہیں۔ تو عزت ہے نہیں، تو آئیں عزت میں واپس جانے کے لیے کیا کرنا پڑے؟ فصیل بنانی پڑے گی۔ فصیل بنانے کا مطلب ہے ہمیں تابع ہونا پڑے گا، کسی کو لیڈر ماننا پڑے گا۔ اور میرا اعلان ہوتا تھا، یاد ہو کافی دن پہلے میں اعلان کرتا ہوتا تھا کہ ماما دنیا مرضی بنا لو، ماما بولو صحیح، ماما ربا کوئی رکھو، باپ ایک ہی ہونا چاہیے اور ساری عمر ایک ہی ہونا چاہیے۔ یہ میرا باپ ہے، میں نہیں کہا تو میرا باپ، آج تو میرا ماں تو کسی نے بھی کہہ دیتے ہیں ماں جی بات سے جانے ماں جی تسی کہہ جو راہ نہیں جانے ماں جی سلام، پر کسی بابے نے کہا کہ ابا جی سلام، کیونکہ باپ تو ایک ہی رکھا کرے، طور پر بھی ایک ہی باپ رکھے، اینی آج انہیں ہنس کے واسطہ میرا ابو، اب انہیں ہنس کے واسطہ تو تم میرا ڈیڈی، کہنا ذلت کی نشانی بن جائیں گے، کیونکہ وہ ڈیڈی ڈیڈی جب ملن گے نا تو ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہیں گے وہ کل میرا ہوتا تھی آج میرا ہی، کہ پرسوں نہیں کسی اور کو چلا جائے، اعتبار نہ کریے گا۔ ریئلی یس، اس لیے ضرور ایک کے تابع ہو جائے، اور بنی اسرائیل جو اسیری سے چھوٹ کر گئے تھے وہ نہمیاں کے تابع ہو گئے، اور پھر نہمیاں نے ساتھ لے کر کام کیا، دیواریں بن گئی، فصیل بن گئی، دروازے لگ گئے، اور یہ پھر کیا اینڈ میں کیا ہوا؟ آئیے ذرا
छठे बाब की 15वीं आयत देखें, रिकॉर्ड बन गए। छठे बाब की 15वीं आयत के अंदर लिखा है, गर्ज 52 दिन में अलूल महीने की 25वीं तारीख को शहर पनाह बन चुकी। बोले हालेलुया। वो दीवार जो बनने से पहले नामुमकिन लग रही थी, वो दीवार जिसका बनाना मुश्किल तरीन लग रहा था, कोई लीडर लग नहीं रहा आगे, कोई आवाज तो चाहती थी लेकिन कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था। केस मार के सुनते हो सर, वो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन एक नहमिया उठा, उसने फिक्र के साथ, दिल के दर्द के साथ कहा, आओ दीवार बनाए ताकि हम आगे को जिल्लत का निशान न बने। और सिर्फ 50 और 52 दिनों में वो जो बड़ा काम नामुमकिन था, बहुत सारे लोगों के शामिल होने और एक बड़ी टीम के शामिल होने के बाद 52 दिनों में यरूशलेम की दीवार बन गई और इज्जत जो जिल्लत में तब्दील हो गई थी, अब दीवार बनने के बाद दोबारा जिल्लत इज्जत में बदल गई और लोग डरना शुरू हो गए। और ये काम कुछ भी कर सकती है, जो 52 दिनों में शहर की फसील बना सकती है और कुछ भी कर सकती है। इसका मतलब है खुदा के साथ हम सब कुछ करने की कुदरत खुदा में अगर खुदा में है तो फिर बड़े से बड़ा टास्क भी पूरा हो जाएगा। और अगर हम खुदा में नहीं है तो फिर छोटे से छोटे टास्क में भी हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन लीडर दुआ करने वाला होना चाहिए, खुदा से डरने वाला होना चाहिए, भरोसा करने वाला होना चाहिए, खुदा पर भी और टीम पर भी भरोसा करने वाला होना चाहिए। और याद रखिए, हमारे असली लीडर यीशु मसीह ने 12 को साथ रखा, 12 को ट्रेन किया। कितने साल साथ रखा? 3 साढ़े 3 साल अपने साथ रखा और दिन रात उन्हें सिखाया और दिन रात उन्हें तालीम दी, उनके सामने मौजज़े किए, उनके सामने अंधों को ठीक किया, मुर्दों को जिंदा किया। और वो 12 की टीम जब यीशु मसीह आसमान पर चला गया तो उस 12 ने पूरी दुनिया को हरा कर रख दिया। और आज इस दुनिया में यीशु मसीह के मानने वाले सबसे ज्यादा है, क्योंकि उन 12 ने अपना काम बड़ा ध्यानदारी के साथ किया और अपने लीडर के ताबे होकर काम किया। आओ ताबे हो जाए, आप ताबे हो जाएंगे, आपकी तरक्की होगी। आप ताबे नहीं देंगे, जिल्लत की जिंदगी गुजारेंगे। याद रखिए, ये जिल्लत बड़ी राह होती है और आप जिस मुकाम पर भी पहुंच जाए, आपको उस्ताद की जरूरत पड़ेगी, आपको लीडर की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा लीडर, मैं हमेशा कहता हूं, लीडर ऐसा होना चाहिए जेड़ा कन्नों फाड़ के कहे, और यह काम गलत हो गया, यहां पर गलत है, यहां पर गलती कर रहे हो, ये ठीक कर लो। लीडर होना चाहिए। क्या कभी बाप ने रियायत दी है कि चल मेरा पुत्र चर्च में इंडिया दिखाया है, कोई दस क्या उन्हें पता लगता है, की करेगा, क्या करेगा? सब दसो सीधरा गाजवा जी के दसो की करोगे? मैं तो नहीं डांटा, मैं तो लाश सीधर मारता। अब मैंने पता लग गया इन्होंने लगना पता लग पता की होता है, क्यों भाई? तो अगर दुनियावी बाप अपने बेटे या अपनी बेटी को सिखाने के लिए मारने से गुरेज नहीं करता, तो फिर रूहानी बाप को भी गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनियावी बाप उसके जिस्म का मुख्तार है, लेकिन रूहानी बाप उसकी रूह का जवाबदेह है, उसे रूह का जवाब देना है। तो रूह दुरुस्त होनी चाहिए। इसलिए सॉर्ट ऑफ द चर्च
کہ اس پلپٹ سے صرف انجیل سنائی جاتی ہے، اور یہ اعلان بتدریج ہر دوسرے مہینے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ برکت نہیں پا رہے، اگر آپ کو برکت نہیں مل رہی، تو پلیز چاہیے اور کسی ایسی جگہ پر جا کر اپنی ممبرشپ لیجئے جہاں آپ کو برکت ملے۔ یہاں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع مت کیجئے، آپ وہاں جائیے جہاں آپ کو برکت ملے، اور اگر آپ کو برکت ملے تو سبلت طوبیہ کے عربی چشم جتنے مرضی آ جائے، پھر آنے سے مت ڈریے اور خداوند کے نعرے مارتے ہوئے اس کے قدموں میں کیونکہ اس دنیا میں برکت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ اس کی قربانی نہ دی، نہ کوئی مشن کا لالچ لے کے نہ تک کوئی ساتا کا لالچ دے گا، اور تسی سوچنا وہ جی سوچنا نہ گرجا دے ہو، گلا نہ گرجا دے ہو، اور نہیں ہو پائی مار کر لیجیے تو لوگ ٹریپ کرتے ہیں، آپ کو رشتہ داریوں کا واسطہ دیتے ہیں، آپ کو ذاتوں کا، لیکن جہاں سے آپ کو برکت ملے وہاں سے مت ٹلیے، اور اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھیے۔ اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی عزیز نہیں ہونا چاہیے، جسٹ کلام کو اپنی زندگی میں لیجیے۔ میرا ایمان ہے کہ نہمیاں ٹیم میکر تھا، اس لیے اس نے لوگوں کو ساتھ ملا کر بڑا کام کر لیا، اور اگر وہ اپنی زندگی نہ چھوڑتا، کیونکہ ہمارا ٹاپک یہی ہے، خدا پہلے الگ کرتا ہے پھر بڑے بڑے کام لیتا ہے، آمین، ہلیلویا۔ تو اگر نہمیاں وہی رہتا، ساتھی اپنے بادشاہ کے ارد گرد رہتا، اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھا گھر رہتا، تو بھاوے روتا بھی رہتا، تو فائدہ کوئی بھی نہیں تھی۔ اس نے چھوڑا سب کچھ، اور جب اس نے چھوڑا تو پھر خدا کی نگاہ میں کامیاب ہوا، اور خدا نے اسے برکت دی۔ آپ لوگ بھی ان میں سے ایک ہو، کیونکہ آپ نے اپنے گھر کے آرام کو چھوڑا اور آج خدا سے ملنے کے لیے آئے ہو، اور لیڈرشپ کے خوبصورت میسج کو ساتھ لے کر جا رہے ہو۔ آئیے، ہمارے خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے، فروتنی کو اپنی زندگی میں لے آئیے، جھکاؤ کو اپنی زندگی میں لے آئیے، اور اپنے خدا کے تابع ہو جائیے، وہ وقت پر ہمیں سر بلند کرے گا۔ آئیے خدا کے قدموں میں ہم